ثاقب رضا مصطفی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے مختلف انداز میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ لائٹنگ کے اوپر جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کی بجائے آپ کسی غریب انسان کی بجلی کا بل ادا کر دیں۔ اب یہ بات اگر کسی اور پلیٹ فارم سے ہوتی تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کے منکر ہیں، اور پھر ان کو جو ایک شعر رٹوا دیا ہے وہ شعر گویا کہ ان کے لیے قرآن و سنت ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ربیع الاول والے دن پتہ چلتا ہے کون عاشق رسول ہے، جس کے گھر میں جھنڈیاں لگی ہوں گی، جو جلوس کے لیے تیاری کر رہا ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا، اور جو بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے وہ گستاخ رسول ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر میں نے پھکی والا جواب ان کو دیا تھا کہ ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے محرم کا مہینہ آیا تھا۔ 10 محرم والے دن کچھ لوگ آہو بکا کر رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے اہل البیت کی یاد کے اندر، اور 10 محرم کی قربانی کو یاد کر رہے تھے اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے، اور آپ ان کو اس وقت بدعتی کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہتے ہوئے آپ کو ناسبی ڈکلیئر کر رہے تھے، اور آپ کو اس وقت برا لگ رہا تھا، اور آپ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھی اہل البیت کے ماننے والے ہیں لیکن طریقہ یہ نہیں ہے 10 محرم کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ تو بھائی ہم بھی ربیع الاول کے ماننے والے ہیں لیکن طریقہ یہ نہیں ہے ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کا، لو سامو۔ یہ پھکی والا جواب ہے۔ پھر اس سے اگلی بات، مولا علی علیہ السلام 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین کی حیثیت سے رہے ہیں، کیا انہوں نے اس طریقے پر میلاد منایا تھا؟ حالانکہ یہ سارے طریقے پاسبل تھے، جھنڈے اٹھانا بھی، جلوس نکالنا بھی، یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو ہمیں بتائیں کہ مولا علی نے جب پہلی دفعہ محفل میلاد کروائی تھی کوفے کی جامع مسجد میں تو تلاوت کس نے کی تھی، نعت کس نے پڑھی تھی، اور لنگر کس نے بانٹا تھا؟ اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جی عمار بن یاسر کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی، مولا حسن کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی، مولا حسین کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ یہ گفتگو کریں گے تو ان کے چہرے کا فیوز اڑ جائے گا اور آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ کہانیوں کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی دلیل کے لیے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو ان کی بیماری کا علاج اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس ہر طرح کی بیماری کا پانا موجود ہے، پانا فٹ کرتے ہیں جن کے بھی یہ لیک ہوئے ہیں نا پائپ، اللہ کے فضل سے ہم اس کو اس طریقے سے مینج کرتے ہیں کہ آندھا سے وہاں سے لیکیج نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے جو وہابی حضرات ہیں دیوبند اور اہل حدیث، انہوں نے بریلویوں کی ٹسل میں 12 ربیع الاول کو ڈائلیوٹ کرنے کی خاطر 9 ربیع الاول کی ڈیٹ نکالنا شروع کر دی کہ جی لوگ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس پہ پھر بریلویوں نے کہا کہ آپ 9 کو کر لیا کریں اگر آپ کو اس ڈیٹ سے اختلاف ہے، پھر یہ اور طرف چل پڑے۔ اور اب تو ان کی بدبختی آپ دیکھیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث مل کر یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بنا رہے ہیں، جو کہ ثابت ہی نہیں۔ آج میرا ٹاپک نہیں، میں نے احادیث کی کتابوں سے ثابت کیا۔